بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کست پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مقدسہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یعنی آپ پر تب ایمان لائیں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، اور ان کی یہ ڈیمانڈ جو تھی وہ متکبرانہ انداز میں سمجھ لیں، اس انداز سے تھی، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو ایک چمکدار بجلی آئی، ایک کڑک آئی جس نے ان کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اللہ رب العالمین فرماتا کہ تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر دوبارہ ہم نے تم کو اس کے بعد اٹھایا، تمہیں دوبارہ ایک زندگی دی، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے تھے، جب انہوں نے بچھڑے کی بات کرنا شروع کر دی تھی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات شریف دینی تھی، تو آپ 40 دن کے لیے جب وہاں پر گئے تو پیچھے آپ کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بڑی ملامت کی کہ تم نے یہ کیا کیا، تم میرے بعد جو ہے وہ ایک بچھڑے کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جو ہے وہ جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد، تفاسیر کی کتب میں آتا ہے کہ 70 افراد ایسے جو کہ بڑے ہی پرہیز گزار تھے، نیک تھے، متقی تھے، ان کو لیا کہ چلو میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے چلتا ہوں، اور جو تم نے گائے کی جو عبادت کی تھی اس پر تم اللہ رب العالمین سے معذرت کرنا اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا عہد کرنا۔ تو جب آپ نے ان کو ساتھ لیا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم تو
یہ تب مانیں گے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود دیکھ لیں. یعنی کہ صرف کلام پر وہ راضی نہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو کیا ہوا جب انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ تو ان کو زندہ کر دے، اگر یہ بھی نہ رہے تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ پھر زندگی دی. لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. انسان جو ہے یہ پہلے مٹی کی صورت میں بنا، بے جان نطفے کی صورت میں تھا، پھر اس کو زندہ کیا، پھر اس پر تبھی موت آئی اور اس کو پھر آخرت میں زندہ کیا. اس طرح انسان کے لیے 2 زندگی اور 2 موت ہوئیں. لیکن وہ ایک خاص قوم تھی کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے اس قانون کے خلاف بھی کیا. بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف بھی چل سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن فطرت تو یہی ہے کہ انسان پہلے ایک مٹی تھا، نطفہ تھا، پھر اس سے زندگی دی جیسے ہم زندگی دنیا میں رہ رہے ہیں، پھر موت آئے گی، پھر حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا. فطرت تو یہ کہتی ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. لیکن کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس بھی چلتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. تو یہ ان کو نشانیاں دکھانی تھیں، ان کو بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے. تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو زندہ کیا دوبارہ تمہاری اس موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. آگے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر ایک گھنا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. اتنی لاڈلی قوم تھی کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی، پکا پکایا کھانا ان کو ملتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی اکڑ میں تھے، غرور تکبر میں تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا گھنے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تم پاکیزہ سے جو ہم نے تم کو عطا کیا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب جو ان کے یہ کام تھے وہ کیا تھے؟ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، کھاؤ اس سے جب تک تم چاہو، دروازے کھلے سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ تم اس دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو حِطَّةٌ، کہ یا باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، نغفر لکم، تو ہم تم کو بخش دیں گے، تم سے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تم نے ایسا کرنا ہے. لیکن وہ ایک تو وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہ ہوئے، الٹا اپنی سرین کے بل اس شہر میں داخل ہوئے، اور دوسرا بجائے حتہ کہ وہ حنتتن کہنے لگے. اب حتہ کی بجائے یعنی کہ ہمیں معاف کرنے کی بجائے وہ اس کے برعکس جو ہے وہ جملہ بولنا شروع ہو گئے. تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا بھی بڑی ناپسند آئی. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کی اس لغزش پر بھی، ان کی اس گستاخی پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ ان پر طاعون کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا. اب طاعون کے عذاب کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اسے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہ ہو بلکہ وہ اپنی سرین کے بل، پشت کے بل داخل ہوئے، اور حتہ کی جگہ انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا. اور طاعون کی وبا کی شکل میں پھر ان پر آسمانی عذاب جو ہے وہ آیا، جس میں ان کے تمام بڑے بڑے لوگ ہلاک ہو گئے، ان کے بیٹے بچ گئے، اور بنو اسرائیل میں جس فضل اور عبادت کا ذکر کیا جاتا تھا وہ ان کے بیٹوں میں تھا، اور ان کے تمام آباء و اجداد طاعون کی اس وبا میں ہلاک ہو گئے. طاعون کے متعلق چند احادیث جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ طاعون چیز کیا ہے. طاعون کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، چند ایک روایات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چنانچہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طاعون گندگی ہے
اور تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کا بچا ہوا عذاب ہے. یعنی اس قوم پر جو عذاب آیا اور جو اس قوم پر عذاب آئے گا، یعنی کہ پہلی امتوں پر تو جو ہو چکا، اب اس امت پر جو اس صورت میں عذاب آئے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ پچھلی امتوں کا بچا ہوا جو ہے وہ عذاب ہے. اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے، جو وہاں پر ہوں وہ وہاں سے نہ نکلے، اور جو کسی دوسرے علاقے میں ہیں وہ وہاں پر داخل نہ ہوں. یعنی کہ اگر طاعون کسی علاقے میں آیا تو وہاں کے لوگ وہاں سے نہ نکلیں، اور دوسرے باہر کے لوگ ہیں وہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا. ایسے ہی اور روایات میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے طاعون کے متعلق دریافت کیا گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے طاعون کے بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب ہے. طاعون جو ہے یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے. یعنی کہ جو گنہگار ہوں گے ان پر آئے گا، جو مومنین ہوں گے ان کے لیے رحمت ہوگا. جس بندہ کے شہر میں طاعون واقع ہو اور وہ صبر کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہے اور اس کا ایمان ہو کہ جو مصیبت ہے وہ پہنچ کر ہی رہنی ہے، جو اس کی تقدیر میں ہے، تو اس کو ایک شہید کا اجر ملے گا. یعنی کہ جو اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید جیسا اجر عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے. یعنی کہ ایسا عذاب کہ جو کلی طور پر کسی پر کلی طور سے مراد کے کسی علاقے میں آ رہا ہو، تو ایسے عذاب میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے شہادت کی موت ہے. اور سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو تم پر مختلف قسم کا عذاب نازل ہوگا. یعنی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو تم پر مختلف قسم کا عذاب نازل ہوگا. نمبر 1، جب قوم اعلانیہ طور پر بدکاری کرنا شروع ہو جائے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے. یہ دیکھ لیں، اب آپ طاعون کو اور کرونا کو کمپیئر کریں کہ طاعون اگر کسی علاقے میں پھیلتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بدکاری. اور کرونا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. تو یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں زیادہ یہ بدکاری فحاشی کا کام ہوتا تھا، ان علاقوں کو اس کرونا نے زیادہ متاثر کیا ہے. تو یہ بھی ایک طاعون کی آپ شکل سمجھ لیں. اور دوسرے نمبر پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو یہ ہوا نا کہ جب قوم اعلانیہ طور پر بدکاری کرنے لگے گی تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. یعنی کہ پہلے لوگوں میں یہ بیماری نہیں ہوتی، ایسے ہی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے اس میں قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر شاہ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں. اور آگے کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین بالکل بھی ان پر بارش نازل نہ فرماتا. آگے کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اور جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اور 5ویں نمبر پر فرمایا جو ان کے بعد اور جو ائمہ و حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ آپس کی جنگوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ 5 قسم کے عذاب ایسے ہیں جب کسی قوم میں جو ہیں یہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ جب تم ان میں مبتلا ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مختلف قسم کا عذاب نازل فرما دیتا ہے. کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب جو ہے وہ نازل فرما دیتا ہے. اب طاعون کے متعلق احادیث بھی آپ نے سن لی، اور جدید علماء اور قدیم علماء اور میڈیکل کی سائنس بھی اس حوالے سے کچھ اپنی تحقیق جو ہے وہ دیتی ہے.
سائنس کہتی ہے کہ طاعون کی علامت دو طرح سے نمودار ہوتی ہے، یعنی جب طاعون پھیلتا ہے تو اس کی دو طرح کی علامات ہیں. ایک وہ بیان کرتے ہیں کہ غدودی طاعون ہے، اور ایک جو ہے وہ نیمونی طاعون ہے. یہ دو قسمیں سائنس نے بیان کی ہیں. غدودی طاعون کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ پسووں کے کاٹنے سے ہوتا ہے، اور اس میں مرض بڑے ہوئے غدودوں کے ساتھ آتا ہے، اور اس میں انسان کو بخار، سر درد شروع ہو جاتا ہے، سستی پڑ جاتی ہے، پیٹ میں تکلیف وغیرہ جو ہے وہ یہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ وبال جو ہے وہ پھیلتی ہے. اور نیمونی طاعون کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ نیمونی طاعون، یہ طاعون ہوا کے ذریعے بیمار سے تندرست میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیمار بندے سے یہ نکلتا ہے ہوا کے ذریعے اور تندرست میں یہ منتقل ہو جاتا ہے. اور اس قسم کے طاعون میں پھپھڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو کرونا ہے یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ایک شکل ہے، یعنی کہ نیمونی طاعون جو ہے اس سے ملتی جلتی ایک شکل ہے کہ نیمونی طاعون کرونا سے ملتا جلتا ہے. کرونا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ پھپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نیمونی طاعون جو ہے وہ بھی پھپھڑوں پر ہی اثر انداز ہوتا ہے، اور مریض میں نمونیا کی علامات ہوتی ہیں. کرونا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بخار، کھانسی اور سانس کا تیز چلنا شامل ہوتا ہے نیمونی طاعون میں، یہ بھی کرونا ہی کی طرح ہے. تو بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ پھپھڑے جو ہیں یہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کرونا بھی بالکل ویسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ کرونا بھی ایک طاعون جیسی وبا کی صورت میں ہم پر بطور عذاب مسلط ہوا ہے. لہذا اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دونوں طرح کی تدابیر جو ہے اپنانی چاہیے. میڈیکل بھی اپنانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کا کثرت بھی کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا ذکر. اب اس کا علاج بھی ہے، ایسا نہیں کہ علاج نہیں ہے. طاعون کسی علاقے میں پھیل جائے تو اس کا علاج ہے، جیسے کرونا کا بھی علاج آ چکا ہے. تو اس مرض کا علاج فوری طور پر کرنا چاہیے. اینٹی بایوٹک، میڈیکیٹڈ جو ہیں چیزیں وہ استعمال کرنی چاہیے، یعنی کہ دوائیاں جو سمجھ لیں کہ اینٹی بایوٹک ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، جس میں سائنس کہتی ہے کہ ٹیٹرا سائکلین یہ ایک میڈیسن ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے. اسٹریپٹومائسین یہ ایک دوائی ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے. کلورومائسٹین یہ ایک میڈیسن ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے. جب طاعون پھیل جائے تو اس طرح کی دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. جب طاعون کی وبا پھیل جائے تو اس طرح کے مادی اسباب جو ہیں وہ بھی اختیار کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ شہر کو گندگی سے بھی صاف رکھنا چاہیے، چوہوں سے صاف کرنا چاہیے، یعنی ایسی چیزیں کہ جن سے بیماری پھیلتی ہے ان کو سائڈ پر کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار بھی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ کرونا بھی ایک عذاب کی شکل ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں مادی اسباب جو ہیں ان کو بھی اپنانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنا ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رہیں. اور علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ارواح خبیثہ کی تاثیرات سے بھی طاعون ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو غنہگار لوگ ہیں ان سے بھی یہ پھیل جاتا ہے. اور اس کو رفع کرنے کا واحد طریقہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر بکثرت، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے. تو یہ طاعون، یہ جو طاعون کی دوسری قسم میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نیمونی طاعون، تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ کرونا کی وبا کی ہی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. لہذا ہمیں کرونا سے بچنے کے لیے بھی مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. اور جیسے کرونا کی ویکسین جو ہے وہ لگ رہی ہے تو ہمیں ضرور وہ ویکسین لگوانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کرونا کی ویکسین جو ہے وہ نہ لگوائیں. اب دیکھیں کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے، جب کرونا آیا تو کوئی بھی اس سے نہیں ڈر رہا تھا کہ جی کیا ہے، جو رات قبر میں وہ باہر کیسے ہو سکتی ہے. جب کرونا آیا تھا تو اس وقت ہمارے یہ تاثرات تھے، اور جب اس کا علاج دریافت کر چکی ہے میڈیکل سائنس اور وہ ویکسین لگوا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ویکسین لگوائی جائے، تو اب ہم ویکسین لگوانے سے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت واقع ہو جائے. تو ہم کیسی عجیب قوم ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہی، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ویکسین لگوانی، بندہ 2 سال میں مر جائے گا. لہذا ایسی افواہوں پر کان نہ دھرے جائیں. میڈیکل سائنس جیسے کہتی ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن